السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہسٹوریکل دنیا کے معزز ناظرین کو خوش آمدید۔ دوستو، حاکم وقت کے کان میں کسی نے پونک دیا کہ قرآن مخلوق ہے۔ یہ فتنہ عباسی خلیفہ مامون کے دور میں اٹھا اور مسلسل 3 حکمرانوں مامون، متعصم اور واسق کے ادوار میں شدت سے جاری رہا۔ پھر متوکل کے زمانے میں اپنے انجام کو پہنچا۔ یہ فتنہ برپا کرنے والا شخص قاضی احمد بن ابو داؤد تھا۔ یہ بہت بڑا عالم اور فاضل تھا، معتزلی عقیدہ کا مالک تھا، خلیفہ مامون کے بہت قریب تھا۔ اس شخص نے خلیفہ مامون کو پٹی پڑھائی کہ قرآن مخلوق ہے، اس عقیدے کی اشاعت کی جانی چاہیے، اور دراصل یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا۔ اسلام سے اس کا دور کا بھی تعلق نہیں تھا۔ اس شخص نے قرآن کے مخلوق ہونے کا عقیدہ بشر مدلسی سے لیا تھا۔ بشر مدلسی نے جہم بن صفوان سے لیا تھا۔ اسی طرح جہم بن صفوان نے جد بن درہم سے، اور جد بن درہم نے ربان بن سمان سے، اور ربان بن سمان نے لبید بن اسم یہودی کے بانج طالوت سے سیکھا تھا۔ عیسائی حکمرانوں کی طرح انہوں نے جبر سے اس عقیدوں کا عوام الناس پہ ٹھونسنے کی کوشش کی، مگر لوگ جب بھی علماء کی طرف رجوع کرتے تو وہاں سے بھی یہی فتویٰ جاری کیا جاتا کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اس کی مخلوق نہیں۔ جتنا بڑا عالم ہوتا اس کے فتوے کا اثر زیادہ لوگوں پہ ہوتا۔ معزز ناظرین، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دنیا جانتی تھی اور پہچانتی تھی، لہٰذا کوشش کی گئی کہ ان سے ان کا عقیدے کو منوا لیا جائے تاکہ عوام کو قابو کرنا آسان ہو جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے انکار پر اب سختی کی گئی۔ مامون نے تو کسی حد تک آپ کا لحاظ کیا اور سختی کو پابندیوں تک محدود رکھا، مگر معتصم باللہ نے قید کیا اور کوڑوں کی راہ اختیار کی۔ وہ قید کر دیا گیا، مگر جب دیکھا گیا کہ امام اپنی رائے سے رجوع پر آمادہ نہیں تو آپ کو بڑے دربار میں بلوایا گیا۔ رمضان کا مہینہ تھا اور منظر کچھ یوں تھا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بیڑیوں اور توک میں لپٹے ہوئے تھے، اور زنجیروں کا فالتو حصہ جو کہ کافی وزنی تھا امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو ہی اٹھوایا گیا۔ نکات آپ کے چہرے پر آیا تھی۔ معتصم نے آخر بار پوچھا کہ آپ اپنی رائے سے رجوع کریں گے یا نہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ امیر المومنین، ہم آپ کے نانا ہی کی امانت اٹھائے ہوئے ہیں جس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ بخدا آپ اللہ یا اپنے نانا کا کوئی قول اس ضمن میں پیش کر دیں، میں ایک لمحے میں اپنے موقف سے باز آ جاؤں گا، ورنہ جو امیر کی مرضی ہے وہ کر گزرے۔ اس دن آپ کو 100 کوڑے مارے گئے۔ ہر 10 کوڑوں کے بعد کوڑے مارنے والا تبدیل ہو جاتا اور تازہ دم کوڑے مارنے والا شروع ہو جاتا۔ یہ سلسلہ کئی دن تک چلتا رہا۔ کہا جاتا ہے کہ جتنے کوڑے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو مروائے گئے، کسی ہاتھی کو بھی مروائے جاتے تو وہ بلبلا اٹھتا، مگر امام رحمۃ اللہ علیہ نے اف تک نہ کی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ثابت قدمی کے پیچھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خط تھا، حالانکہ بہت سے علماء نے صرف خوف کی بنا پر خلق قرآن کو نہ چاہتے ہوئے قبول کر لیا تھا، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ثابت قدم رہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خط رابعہ کے ہاتھ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھیجا۔ رابعہ کہتے ہیں کہ جس وقت میں ان کے پاس پہنچا وہ صبح کی نماز سے فارغ ہو کر واپس ہو رہے تھے۔ میں نے خط انہیں پیش کیا۔ آپ نے پوچھا، تم نے اس خط کو پڑھا ہے؟ میں نے بتایا کہ نہیں، میں نے خط نہیں پڑھا۔ اب میں نے خط کھول کر پڑھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ احمد کو میرا سلام کہو اور انہیں اطلاع دو کہ عنقریب حلق قرآن کے مسئلے میں ان کی آزمائش ہوگی۔ خبردار حلق قرآن کا اقرار نہ کریں، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کے علم کو قیامت تک برقرار رکھیں گے۔ خط پڑھ کر امام احمد اللہ علیہ رونے لگے اور اپنا کرتا اتار کر مجھے دیا۔ میں اسے لے کر مصر واپس آ گیا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے سفر کے حالات بیان کیے۔ اس کے بعد کرتے کا بھی ذکر کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سن کر فرمایا، میں وہ کرتا تم سے نہیں مانگتا، ہاں اتنا کرو کہ اسے پانی میں تر کر کے وہ پانی مجھے دے دو تاکہ میں اس سے برکت حاصل کروں۔ اس واقعے کے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حدیث کی کتاب میں بھی نقل کیا ہے۔ معزز ناظرین، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور جانے سے پہلے